اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس کی توضیح اور تشریح میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بی، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری تعلیم کے تابع نہ ہو جائے۔ تمہاری خواہشات، تمہاری چاہتیں، تمہاری ترجیحات جب تک میری تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں اور اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، تب تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننا، آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا پابند بننا، یہ اس پر موقوف ہے۔ اور جب ایمانی زندگی ہے تو پھر اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ حضرات صحابہ کرام کو یہ بات پورے طور پر ان کا شرح صدر ہو چکا تھا، اور دور چار کی طرح ان کو یہ بات پتھر کی لکیر معلوم ہوتی تھی کہ رسول اللہ کی اتباع میں کامیابی ہے، اللہ کی مدد و نصرت ہے، اس کی خلاف ورزی میں ہر طرح کی ناکامی ہے، اور اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت سے محرومی ہے۔ اس لیے ان کی اولین نظر اس بات پر ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے، کامیابی اس میں ہے، خیر اس میں ہے۔ اور ایک مرتبہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے حاضری ہوئی تو اس وقت وہاں عربی میں ایک بیان کا کیسٹ چل رہا تھا، اس کے اندر بار بار ایک بات دہرائی جا رہی تھی، آنے والے زائرین کو اس کی طرف متوجہ کرایا جا رہا تھا کہ شہدائے احد کی زیارت کے لیے آنے والوں، اس میدان احد کی تاریخ کی ایک بات یاد رکھو کہ اسی میدان احد میں ابتداً ساری بازی جیت لی گئی تھی، اور جیتی ہوئی بازی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی، تو وہ جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ میدان سے بھاگنے والا باطل واپس پلٹ کر حملہ آور ہو گیا اور بڑی شہادتیں ہوئیں۔ سیرت کا طالب علم جانتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو سیرت پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آج ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ سیرت کو ہم اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اخبار تو روزانہ پڑھتے ہیں اور بھی بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن سیرت کو سبقاً پڑھنا، اس میں بڑا نور ہے، اور ایمان کی بڑی روشنی ہے، اور ایمانی زندگی کے لیے آب حیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کو جبل رمات پر مقرر فرمایا تھا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور تاکید یہ کی تھی کہ ہمیں فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس کی تاکید کی تھی۔ اب جب فتح ہو گئی، اور فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کے نظم و انتظام کا مرحلہ آیا، اور باطل میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، تو یہ جو جبل رمات کے اوپر 40 افراد مقرر تھے، ان میں یہ بات ہوئی کہ
اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں بھی نیچے اتر جانا چاہیے اور نظم و انتظام میں حصہ لینا چاہیے اور ان کی گویا کہ اعانت کرنی چاہیے۔ امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ خیر بہرحال اس طرح اختلاف رائے ہوا، 11 افراد کے علاوہ باقی نیچے اتر کر میدان میں شامل ہو گئے۔ امیر عبداللہ بن زبیر سمیت 11 افراد یہاں باقی رہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک رضی اللہ نہیں بنے تھے، انہوں نے دیکھا یہ گھاٹی خالی ہے تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سمیت 11 افراد کو شہید کیا۔ اور پھر میدان میں اتر کر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور ادھر سے جو بھاگ رہے تھے وہ واپس پلٹے، اور اس طرح صحابہ کرام دو طرفہ نرغے میں آ گئے، اور اس موقع پر 70 کے قریب شہادتیں ہوئیں، اور جس میں سید الشہداء اللہ کے رسول کے بہت مایہ ناز محبوب چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ کا لاڈلا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر کے والد عبداللہ اور جلیل القدر صحابہ کی بڑی شہادتیں ہوئیں، 70 کے قریب۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا، اور اس طرح وہ میدان جو پہلے مار لیا گیا تھا فتح ہو گئی تھی ایک غلطی کی وجہ سے، وہ اس کیسٹ میں یہ یاد دہانی کروائی جا رہی تھی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم چھوٹا، حالانکہ وہ لوگ کون تھے، کیسے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بھی موجود تھے، لیکن آپ کے حکم کے چھوٹنے کی وجہ سے وہ ساری فتح گویا کہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مسلمان چھوڑیں گے، ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی سنتیں اور آپ کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، تو کس طرح اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی معاشرت کا جائزہ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ ہم جہاں جہاں مار کھا رہے ہیں اور جتنی مار کھا رہے ہیں اور جتنی محرومیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کو اللہ کوثر دے چکا ہے، دنیا اور آخرت کے خیر سے مالا مال کر چکا ہے، ان سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا۔ ہم اپنی زندگی کی سرگرمیوں میں جتنا ان کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے، اس میں ہم ویسا نہیں کر رہے۔ اپنی سوچ کے مطابق ہم دکانوں پہ بھی چلتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق شادیوں میں بھی چلتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق ہر شعبہ زندگی میں چل رہے ہیں، اور ہماری سوچ جیسے ہم ویسے ہماری سوچ قدم قدم پہ ٹھوکرے ہیں۔ کتنے شعبوں سے رسول اللہ کو ہم نکال چکے ہیں، ان شعبوں میں ہم مار کھا رہے ہیں۔